اچھا لوگ وظیفے بڑے پوچھتے ہیں، تو وظیفہ بھی ایک سن لیجئے۔ علماء نے لکھا ہے اسی غزوہ احزاب کے واقعات میں سے پکا وظیفہ، مستند وظیفہ، وہ کیا وظیفہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں کیا تھا کہ ایک ناقابل تسخیر چٹان تھی جو راستے کی رکاوٹ بن رہی تھی، وہ صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ پڑھی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی سخت مشکل ہو اور انسان کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس مشکلات کو ختم فرما دیتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 115 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر اتنا بھی پڑھ لیں تب بھی کافی ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھیں آپ کی مرضی، نہ پڑھیں آپ کی مرضی، کوئی بھی مشکل حالات ہوں اس کو کثرت سے پڑھیں۔ آسانی سمجھنا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد اس کو 21 دفعہ پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 21 دفعہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ راستے کی مشکلات کو انشاءاللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔